جب پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ بطور ڈپٹی کمشنر تعیناتی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے بعد میں تعیناتی کے بعد انٹرویوز بھی ہوئے، اس کی وجہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اس میں پھر یہ کافی عرصہ سیکٹیرینزم کا بھی شکار رہا۔ السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ہمارے ریڈیو آواز FM 105 چھنگ کے سامعین اس پروگرام کو ریڈیو آواز پر سن رہے ہیں، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ہمارے آفیشیل پیجز پر دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ ہیں یہ جھنگ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ جھنگ کے سیاسی لوگ بھی انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مذہبی بھی، سماجی بھی، تاجر برادری بھی، اور جھنگ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور اللہ نے انہیں بڑی عزت دی، اور آج یہ ڈپٹی کمشنر جھنگ ہیں جناب شاہد عباس جوئیہ صاحب۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے وہ جھنگ میں کافی عرصہ رہا، اور آج ماشاءاللہ آپ ہمیں ڈی سی جھنگ کے روپ میں یہاں موجود ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو جانی پہچانی آپ کی وجہ سے ہر شخص خود کو یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ ڈی سی ہے۔ تو یہ جی شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا تعارف بھی کرا دیا اور ساتھ نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ ہر شخص جس طرح آپ کو جانتا ہے، ہمارے میڈیا والوں لوگوں کی بھی محبت کا میں شکر گزار ہوں، جس طرح جھنگ کے عوام مجھے پیار دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے میرا بطور ڈی سی ویلکم کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ایسا کبھی پہلے ہم نے نہیں دیکھا اپنے دور میں کہ اتنے پھول، اتنے گفٹ آ رہے ہیں روز آپ کے پاس، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ آپ کے ایمانداری اور آپ کے کریکٹر کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تو سوالوں کا سلسلہ ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں ہیں آپ سے کہ ڈپٹی کمشنر کی سیٹ ہی ایسی ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کم از کم جھنگ لیول پر اگر حل ہونے ہیں تو اس سیٹ پر ہونے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو ڈی سی جھنگ بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی جھنگ میں، تو کیسا لگ رہا تھا؟ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ تقریباً 8 سال تک میں نے جھنگ میں سروس کی ہے۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر سب سے پہلے میری تعیناتی احمد پور سیال میں ہوئی، اس کے بعد پھر میں اے سی جھنگ ٹرانسفر ہوا۔ جھنگ میں پھر 2 سال گزارنے کے بعد بطور اے سی میں پھر تھوڑا عرصہ الیکشن کے دنوں میں میرا ٹرانسفر سرگودا ہو گیا۔ اس کے بعد واپس پھر میں نے بطور کلیکٹر اشتمال، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، مختلف اسائنمنٹس پہ جو ہے وہ میں نے سرو کیا ہے۔ جب پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ بطور ڈپٹی کمشنر تعیناتی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے بعد میں تعیناتی کے بعد انٹرویوز بھی ہوئے وہاں پہ، تو میں تھوڑا سا انڈر سٹریس تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا ڈسٹرکٹ جہاں میں نے اتنا لمبا عرصہ سرو کیا ہے اور یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ صرف اور صرف عزت کماؤں اور لوگوں کی خدمت کروں، تو کیونکہ ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ایسا ہے جس میں سال 6 مہینے اس کے بعد ٹرانسفر ہو جانا ہوتا ہے اور بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، تو میں انڈر سٹریس تھا کہ وہ ڈسٹرکٹ جہاں پر میں نے اتنا لمبا عرصہ سرو کیا ہے، یہ نہ ہو کہ میں یہ سال 6 مہینے میں اپنی وہ عزت اسی میں گنوا دوں۔ تو اس میں پھر میں نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، اگر یہ میرے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے تو میں اس کو کما حقہ صحیح طریقے سے لوگوں کے خواہشات کے مطابق، جو انہوں نے نیک خواہشات اور مجھ سے جو ہے توقعات وابستہ کی ہیں، ان کے مطابق میں اس کو سر انجام دوں۔ تو ابھی پھر اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلیں گے اور جو لوگوں کی توقعات ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ تو تھا تعارف جوئیہ صاحب کا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ کیسے اس میں انہیں یہ خوشی کس طرح محسوس ہوئی، اور اب ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، جھنگ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ یار ہمیں پتہ چلے کہ جھنگ میں ہو کیا رہا ہے، کیا اس کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں کہ نہیں ہے، کیا ہم ترقی کریں گے کہ نہیں۔ جھنگ کے حالات سے جوئیہ صاحب بخوبی واقف ہیں، حالات کیا میں کہوں شخصیات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جھنگ کے پاس کوئی اس وقت بجٹ ہے بھی کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں؟ شاہ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ جھنگ ایک ٹریڈیشنل ڈسٹرکٹ ہے، 1849 میں بنا تھا۔
It is one of the districts which have lowest development profile. اس کی وجہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں پھر یہ کافی عرصہ سیکٹیرینزم کا بھی شکار رہا، اور یہاں کا جو کلچر ہے، اس کی جو رورل سیٹنگ ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ساری مل کر اس کی ڈیولپمنٹ میں حائل رہی ہیں. موجودہ گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ کا ایک پریارٹی ایجنڈا ہے، اس میں خاص طور پر انہوں نے جھنگ کو فوکس کیا ہے. جو ADP 2021-22 ہے، اس میں جھنگ کو باقی ڈسٹرکٹ سے زیادہ فنڈنگ کی گئی ہے. یہ بڑی مشہوری ہے کہ جھنگ کے پاس اس دفعہ بڑا پیسہ آیا ہے، تو اس کی کوئی ہے کہ کتنے؟ جی، اس کا یہی تھا کہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہماری بھی رپورٹس گئی تھیں. گورنمنٹ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جھنگ کو ماضی میں کم فنڈز ملے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وہ جو ترقی کی دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ گیا ہے. اس میں اس وقت جو ADP ہمارا ہے، اس کو جھنگ کو جو اس کا حصہ ملا ہے وہ 10 ارب 73 کروڑ روپے ہے. یہ اس میں زیادہ تر سکیمیں تو اس سال مکمل ہو جائیں گی. جو چھوٹی سکیمیں ہیں جو 5 کروڑ یا اس سے کم مالیت کی ہیں، اور کچھ سکیمیں جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ دوسرے سال میں بھی جائیں گے، اور پھر جو اس سے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ تیسرے سال میں گورنمنٹ کے ساتھ ہی یہ مکمل ہو جائیں گے. اچھا، یہاں میں سر آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ یہ اتنا پیسہ کیا کبھی پہلے بھی جھنگ کو ملا ہے کہ اتنا اکٹھا پیسہ؟ آپ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہاں جھنگ کو دیکھ رہے ہیں، تو کبھی پیسہ ملا اتنا؟ وہی پہلے میں نے عرض کی ہے کہ اس میں جھنگ کو اس سے پہلے اتنا بڑا ترقیاتی پیکیج نہیں ملا، جس وجہ سے جھنگ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ فنڈنگ ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تاکہ جو جھنگ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے وہ باقی ڈسٹرکٹ کے ایٹ لیسٹ اس کے کم از کم ان کے برابر ہو جائے. اس میں جو موجودہ ADP ہے وہ اس پہ ہم نے ایگزیکیوشن سٹارٹ کروا دی ہوئی ہے. 269 کے قریب ہم نے اس کی اسکیمیں بنائی ہیں. اب یہ اس کے اپروول کے مختلف لیولز ہیں. کچھ سکیمیں ایسی ہیں جو ہماری ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں وہ اپروو ہوتی ہیں 5 کروڑ یا اس سے کم مالیت کی. وہ ساری کی ساری اسکیمیں ہم نے اپروو کر دی ہیں. کچھ سکیمیں ہماری جو 5 کروڑ سے 20 کروڑ تک کی ہیں وہ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں جاتی ہیں، وہ بھی کمشنر صاحب نے اپروو کر دی ہیں. اور اسی طرح جو 20 سے 40 کروڑ تک کی مالیت کی ہیں وہ ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹی، جو سیکٹری صاحب جس کو چیئر کرتے ہیں متعلقہ محکموں کے، اس میں بھی ہو گئی ہیں. ہماری 2 سکیمیں پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں گئی تھیں جو P&D چیئرمین P&D اپروو کرتے ہیں. اس میں 5 اکتوبر کی میٹنگ میں ایک ہماری سکیم اپروو ہو گئی ہے. ایک سکیم وہ انہوں نے ڈیفر کر دی تھی، وہ نیکسٹ میٹنگ میں اس پہ کچھ آبزرویشنز تھیں وہ ہم نے دور کرا دی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ میٹنگ میں اپروو ہو جائیں گی. اب ان سکیموں کے اوپر جو ہے 224 سکیموں کے ہم نے ورک آرڈرز جاری کر دیے ہیں. وہ کچھ ٹینڈرز ہو گئے ہیں، ان کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں، ان کے ورک آرڈرز جاری ہو گئے ہیں. کچھ پہ کام سٹارٹ بھی ہو گیا ہے، اور باقیوں پہ ہم نے انہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، وہ اس پہ کام سٹارٹ کروا دیں گے. اور کچھ ایڈمنسٹریٹو اپروول کی سٹیج پہ ہیں. تو پہلے کوارٹر میں ہم انشاءاللہ یہ تمام سکیمیں ایک لانچنگ سٹیج پہ لے کے آئیں گے. تمام ورک آرڈرز جاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ان پر کام سٹارٹ کروا دیں گے. اچھا سر، ایک بات، یہ آپ نے بڑی اسکیمیں بتائی ہیں، لیکن جب ہم جھنگ آتے ہیں کسی بھی طرف سے، چاہے سرگودا روڈ سے آ رہے ہیں، جھنگ کے حالات آپ کے سڑکوں کے آپ کے سامنے ہیں. فیصل آباد روڈ سے آتے ہیں، ان کی سڑکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بکھر روڈ سے آتے ہیں، گوجر روڈ سے آتے ہیں، یہ ساری سڑکوں کے حالات آپ کے سامنے. تو ان سکیموں میں ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ ہے؟ جی بالکل. ہمارا جو روڈ سیکٹر ہے اس میں مختلف ہم نے سیکٹرز بنائے ہیں. جو 269 اسکیمیں ہیں اس میں اسکول ایجوکیشن بھی ہے، ہائر ایجوکیشن بھی ہے، سپورٹس کی بھی اسکیمیں ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی بھی ہیں، واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی ہیں. ایک ہم نے پناہ گاہ بنانی ہے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کی جو مختلف، جیسے آپ نے کہا ہے کہ روڈز کی ریپیئر ہے، سولنگ نالی ہیں، دیہاتوں کے اندر مسائل ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے شیئر دیا ہے، ان کی اسکیمیں بھی ہیں. اسی طرح اریگیشن کی 2 ہماری میگا پروجیکٹس ہیں، جس میں ایک دادل فلڈ پروٹیکشن بند ہے، ایک نیا ہمارا شور کوٹ میں فلڈ پروٹیکشن بند بننا ہے. ٹورزم کی ایک اسکیم شامل ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے کم مواقع ان کے اپرچونیٹیز ملتی ہے. یہ چنڈ بھروانا کے ساتھ ہم نے
ایک ٹورزم کا ایک ریزورٹ بنانا ہے. وہاں پہ ہماری اسکیم اپروو ہو گئی ہے. اب سیکٹری اریگیشن سے NOC کے لیے ہم نے بھجوایا ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. یعنی یہ واٹر سپورٹس شہریوں کے لیے یہ بھی اچھی خبر ہی ہے کہ یہ پوائنٹ نہیں تھا اور چون پول کے مقام پر ایک اچھا پوائنٹ سیاحت کے حوالے سے بننے بالکل جا رہا ہے. سیاحت کے حوالے سے وہاں پر انشاءاللہ ایک اچھا ریزورٹ بنے گا. اسی طرح ہمارے کچھ پولیس اسٹیشنز 3 بننے ہیں. DC آفس کی رینوویشن ہے. AC آفس احمد پور سیال نہیں تھا, ان کی ریزیڈنسز وہ بننی ہیں. اسی طرح ہمارے روڈ سیکٹر کی جو ہے وہ 22 کے قریب, جیسا آپ نے کہا ہے, جو ہمارے جھنگ شہر کے اندر سرگودا روڈ ہے, فیصل آباد روڈ ہے, گوجرا روڈ ہے, ٹوبا روڈ ہے, اسی طرح بکھر روڈ ہے, ان کی رینوویشن اور ریپیئر ہے. اسی طرح ایک میگا پروجیکٹ ہے روڈ سیکٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ ایوب چوک سے لے کر علی آباد تک ہماری ڈوئلائزیشن ہے. ڈوئل کیریج وے بننا ہے. یہ 553 ملین کی اسکیم ہے. یہ PDWP نے اس کو اپروو کر دیا ہے. اب اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو اپروول کے بعد ورک آرڈر کی طرف جائیں گے. اچھا, اس میں کافی لوگ کنفیوز ہیں. اس روڈ بکھر روڈ کی بات کی جائے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 110 فٹ ہونا ہے اور یہ دکانیں بڑی ہیں, تجاوزات بڑی ہیں راستے میں, تو یہ کیسے ختم ہو پائیں گی یا انہیں اسی طرح رہنے دیا جائے گا؟ دیکھیے, ہمارا جو ڈیوو سٹینڈ ہے, ڈیوو اڈے تک تو ہماری ویسے ہمارے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں 110 فیٹ کے قریب وہ اس کی ہائی وے کی ہے پراپرٹی. علی آباد سے لے کر ڈیوو اڈے تک وہ ہم نے ساری انکروچمنٹ 2018-19 میں وہ ختم بھی کرا دی تھی. آگے ہماری جو ریونیو ریکارڈ میں پراپرٹی ہے وہ 62 فیٹ ہے, جو ہم نے اپنی حد تک اس کو کلیئر بھی کروا دیا ہے. یعنی ایوب چوک سے لے کر آپ سیبٹ پور چوک تک کہہ سکتے ہیں کہ 62 فیٹ وہ آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور اسی کے اندر ہی ہمارا ڈوئل کیریج وے بن جانا ہے, جس میں 24 فیٹ کا ہم نے وہ ایک دیا ہے, روڈ دیا ہے, اس کے بعد 6 فیٹ کا پیومنٹ ہے اور ساتھ اس کے ڈیوائڈر ہے. تو ہم نے اس میں پراپرٹیز جو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں, ظاہر ہے وہ بائی لا ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, تو ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. اس کے اندر ہی ہمارا ڈوئل کیریج وے بن جائے گا. آگے جا کر ایوب چوک کے پاس ہمیں تقریباً 9 مرلے کے قریب ایک دکان ایکوزیشن کرنی پڑے گی, لیکن اس کے بھی ہم نے پیسے اس میں ڈالے ہوئے ہیں, اور پراپر جس طرح لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اس کی ہم ایکوزیشن کریں گے. یعنی اس روڈ پر جو ہے کوئی آؤٹ لک نکلے گی شہر کی اگر دیکھا جائے انشاءاللہ. اور سرگودا روڈ کا بھی کافی لوگوں کے مسائل ہیں کہ یہ روڈ کبھی شروع ہوتا ہے, کبھی پھر اکھاڑ دیا جاتا ہے, جی کرپشن ہو رہی ہے, یہ وہ, اسے پھر ٹھیک کیا جاتا ہے, اور ابھی تک روڈ ویسے کا ویسے. یہ 2018 کی اسکیم تھی. 2018 سے پھر یہ 2-3 سال تک اس نے چلنا تھا, لیکن وہ پھر کچھ ڈیلے بھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اب اس کے ریٹس بھی ریوائز ہوئے ہیں. اب اس کا جو اپڈیٹڈ سٹیٹس تو یہی ہے کہ ہم نے PND کو ایڈوائس گائیڈ لائن کے لیے کمشنر صاحب نے لکھ دیا ہوا ہے. اس میں ایک تو اس کی اپورڈ اس کی ریوائز ریٹس ہوئے ہیں 40 ملین کے قریب, اور ایکسٹرا فنڈز چاہیے. اس میں اب جو نیکسٹ ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں, جو ہی PND کی ایڈوائس ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو ایوب چوک سے لے کر آگے جہاں تک یہ غربی محلہ وہ غربی پورہ شرقی اور غربی تک بن چکا ہے, اس سے آگے ہم اس کو آدھیوال کالج تک لے جائیں گے. آدھیوال کالج کے بعد آگے اس کی پھر نیکسٹ فیز میں اس کو فلڈ پروٹیکشن بند تک لے جائیں گے. آگے جو چھوٹی موٹی ریپیئر ہے, چونکہ اس کے آگے فلڈ ریورین ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے, فلڈ ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس میں جہاں جہاں ہماری مینٹیننس اینڈ ریپیئر میں ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہوا ہے. کل بھی ہمارا کام وہاں پہ جو ایک سمرسیبل برج بنا تھا جس پر ٹریفک کا کافی رش ہوتا ہے, وہ ہم نے سٹارٹ کرا دیا ہے. انشاءاللہ وہ ود ان اے ویک کمپلیٹ ہو جائے گا اور ٹریفک کا فلو بھی بہتر ہو جائے گا. ناظرین اور سامعین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ڈپٹی کمشنر جھنگ جناب شاہد عباس جوئیاں ہیں, جو ہمیں جھنگ کے حالات کے بارے میں جانتے تھے اور اب بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں خاص طور پر, اس حوالے سے آج ہم آپ کو یہ بہت سی خوشخبریاں ایسی سنا رہے ہیں جو آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح نا جی کہ نظر آنی چاہیے, لوگ کاغذی انہیں نہ سمجھیں. دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں جو ہم ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ کاغذوں میں تو نہیں ہوں گے, یہ تو فزیکلی ہمیں وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنے پڑیں گے, تبھی جا کر نظر آئیں گے. اگر ہم کام کریں گے, متعلقہ محکموں سے کام کروائیں گے, اسکیمیں بر وقت کمپلیٹ ہوں گی, تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو نظر بھی آئیں گی.
اگر ہم نہیں کروا سکیں گے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارے پارٹ پہ فیلئر ہوگا، جو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جھنگ، خاص طور پر میں جہاں میں نے اتنا عرصہ سرو کیا ہے، آخر میں جو ہے نا اس کو اپنی ہی فیلئر کی طرف لے جاؤں۔ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، گورنمنٹ کی جو بھی فنڈنگ آتی ہے اس کی ایک ایک سنگل پینی کی حفاظت کی جائے، کوالٹی آف ورک پہ کمپرومائز نہ کیا جائے اور اسکیمیں بر وقت مکمل کی جائیں۔ لیکن اس میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ہمارا 10 ارب 73 کروڑ روپے کی ایلوکیشن تھی، جو اس سال ہمیں ملے ہیں وہ 3 ارب 41 کروڑ ہیں، اور اس میں ہمیں تقریباً 2 ارب 7 کروڑ ریلیز بھی ہو گئے ہیں۔ یہ 2 یا میکسیمم آگے تیسرے سال تک کچھ اسکیمیں جائیں گی، لیکن جو ہمیں فنڈز ریسیو ہوتے جائیں گے ہم انشاءاللہ ایگزیکیوشن میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوگا، لیکن پیسے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ جی اچھا، آنا شروع ہو گئے۔ ایک سوال ایسا بھی کریں گے کہ یہ جو سیٹ ہے ڈپٹی کمشنر کی جھنگ کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو اس میں کافی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس پہ سیاسی بھی دباؤ ہوتا ہے، مذہبی بھی دباؤ ہوتا ہے، تو آپ کا سابقہ ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اور اب آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ڈی سی جھنگ کو ظاہر ہے ایک پرووربیل بھی ہے، لوگ کہتے تھے کہ آپ ڈی سی جھنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے جیسے کہا ٹریڈیشنل ڈسٹرکٹ ہے، بڑا ڈسٹرکٹ تھا، پھر اس کا اپنا ایک کلچر ہے، یونیک کلچر ہے، رورل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیکٹیرینزم کے حوالے سے بھی ایک ڈیفرنٹ باقی ڈسٹرکٹ سے تھوڑا سا ٹف ہے۔ یہاں پر جو ہمارے محرم الحرام ہے یا اسی طرح کے اور جو ریلیجیس ہمارے تہوار آتے ہیں اس میں کافی ہیکٹک ہوتا ہے، پھر ان سارے لوگوں کو لے کر چلنا، ان کے درمیان بیلنس رکھنا ایک ٹف کام تو ہے، لیکن میں الحمدللہ یہاں پہ 8 سال سے میں نے سروس کی ہے، زیادہ تر لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ہم کر بھی رہے ہیں، کوشش کر بھی رہے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کی مشاورت سے کام کریں، پولیٹیکل امبیلنس بھی نہ ہونے دیں، اور یہاں پہ ہمارا جو سیکٹیرینزم اب چونکہ کافی کم ہو گیا ہے، پچھلے 2001 سے آنورڈ یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا، اس کو بھی ہم بالکل جو ہے وہ پرامن طریقے سے یہاں پر لے کر چلیں اور اس طرح کا کوئی ایشو نہ بنے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ سے بہتر میرا خیال ہے کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے، کوئی نیا بندہ آئے، نیا ڈی سی آئے تو اس کے لیے شاید مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ہم دیکھتے رہیں کہ نئے بھی آتے تھے تو بریف آپ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جنگ کے حالات ہیں، اس میں اس طرح ہم نے چلنا ہے۔ چونکہ میرا زیادہ پیریڈ یہاں پہ گزرا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں میرے اس میں ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، پریویس ہسٹری، بیک گراؤنڈ، ساری چیزیں، نئے آنے والے آفیسرز کو ظاہر ہے پھر بریف کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک مشکل، نئے آنے والے کے لیے ایک مشکل کام تھا، آپ کے لیے یہ ایزی کام ہے۔ اچھا سر، ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ یا دعا جسے کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دعائیں لگتی ہیں، والدین کی دعائیں تو چل ہی رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ سفارش ہو رہی ہوتی ہے، کچھ پیروں کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ تو سیاست میں اس طرح آتے ہیں اور ملنگ بن جاتے ہیں، تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں ہر فورم پہ کہتا ہوں اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے پیرنٹس کا جو ہے نا ان کی دعائیں ہیں، اور پھر جس لگن اور محنت کے ساتھ، وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے تھے، میرے والد کاشتکار تھے، تو انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا، محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے لیے ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری تمام کامیابی کے پیچھے انہی کی دعاؤں کا راز ہے، اور میں اپنی تمام کامیابیوں کو ایٹریبیوٹ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ والدین کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، میری جھنگ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار میرے جو والدین ہیں نا، یہ میرے لیے دعاؤں کے ٹرانسفارمر کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وولٹیج آ رہے ہیں دعاؤں کی شکل میں، اور میرے اندر کرنٹ اتنا پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا ہر کام کلیئر ہوتا چل، جو یہ صاحب کا بھی اسی طرح ہی ہے، زیادہ تر لوگوں کا اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا سر، اس میں ایک تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بہت سی اسکیمیں ہمارے پاس ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں خاص طور پہ جھنگ والوں کے لیے کچھ ہے کہ کوئی ایسی چیز جھنگ کو بطور گفٹ اپنے دور میں بنا کے دے دی جائے جس کی جھنگ کو ضرورت ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہماری پہلے دیکھا جاتا ہے ڈیولپمنٹ میں کہ ہم نیڈ بیس، ہماری ضرورت کیا ہے، ضرورت کے بعد پھر ہم لگژریز کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت جو جھنگ کا سویئر پرابلم ہے وہ ہے جھنگ کا سیوریج۔
جس سے آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے نیوز میں بھی آپ دیکھتے ہیں، زیادہ تر جس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے وہ جھنگ کا سیوریج اور صفائی ستھرائی ہے۔ اس پہ ہمارا فوکس ہوگا۔ ہماری تقریباً 22 کے قریب جھنگ کے مختلف وارڈز کی جو سیوریج کی اسکیمیں ہیں، اسی طرح ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے، ہم اس کو بر وقت ایگزیکیوٹ کریں تاکہ لوگوں کا جو سر دست جو سیوریج کا مسئلہ ہے وہ فوری طور پر حل ہو۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ لوگوں کی جو تفریح ہے، ان کو جو تفریح کے کم مواقع ملے ہیں جھنگ میں، اس میں ہم ان کو کوئی چیز ایسی بنا کر دیں جس میں ان کا ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی ان کی جو ہے وہ بہتر ہوں۔ اس میں میرے ذہن میں ہے کہ ایک تو جو ٹورزم کی ہم اسکیم گورنمنٹ نے دی ہے چونٹ بھروانہ کے قریب، اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں تاکہ لوگ شہر سے باہر جا کر وہاں تفریح ان کو۔ جم خانہ کلب کا جو کام کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، وہ بیچ میں رک بھی جاتا رہا ہے، پھر پچھلے مول صاحب کے دور میں اس پہ کافی ورکنگ ہوئی ہے، وہ بھی ہمارا اب لانچنگ سٹیج پہ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ منیمم وقت میں پاسبل جتنا ہم شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں وہ ہم مکمل کریں۔ اور آخر میں جو ہے وہ ایک پارک میری خواہش ہے کہ میں ٹیک اپ کروں، اس کو تحصیل ضلع کونسل اب بن گئی ہیں چونکہ یہ ٹرانزیشن کے بعد اب وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے وہ بحال ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک ہم ٹورزم کی ان کے ساتھ مل کر ہم ایک پارک ایسا ڈیولپ کریں کہ شام کے وقت لوگ جہاں پر صبح کے وقت واک بھی کر سکیں اور فیملیز بھی وہاں پہ ریکریشنل ان کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی ہو سکے، تو وہ ہم ڈیولپ کر کے دیں ان کو۔ اچھا سر، کوئی بھی ڈی سی جب آتا ہے یا جھنگ میں تو کوئی نہ کوئی ایکشن نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی تجاوزات پہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مہنگائی کے خلاف کسی بھی قسم کا، تو آپ کے آئے ہیں ماشاءاللہ اچھا لگا ہے ہمیں، لیکن تجاوزات شہر میں بڑی ہیں، بازاروں سے گزر نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کو مشکل بھی آ سکتی ہے یقیناً، کیونکہ سب آپ کے جاننے والے ہیں، چاہے انجمن تاجران ہیں، تو یہ انہیں کس طرح آپ لیکن میں نے جیسے کہا ہے کہ اس کا مشکل بھی ہے اور ایک لحاظ سے آسانی بھی ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مل بیٹھ کر ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز شہر کے لیے بہتر ہے، تو اس میں ان کا جو تعاون آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں تمام، جیسے میں نے کہا ہے، سوسائٹی کے سیگمنٹس کو ساتھ لے کر چلوں، اس میں انجمن تاجران کا کی رول ہے یہ انکروچمنٹس کے حوالے سے، وہ پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم خاص طور پر جو ریل بازار ہے، شہید روڈ ہے، سرگودا روڈ کے اوپر یہ 3-4 زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں ہمیں، اسی طرح جو ہمارا گوجرا روڈ ہے اس کے اوپر، ان تجاوزات کو بھی ہم ختم کریں، اور جب یہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ایگزیکیوٹ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہم تجاوزات کو بھی ختم کریں گے، لیکن یہ سارے کام ہم گریجولی کریں گے، اس میں جہاں جہاں نیڈ بیس ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم کریں گے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ڈسٹرب کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کی جائے، جہاں جہاں ڈیولپمنٹ میں ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ضرور ہم کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ سسٹم بحال ہوا ہے بلدیاتی سسٹم جسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، تو اس کے کیا اب ان کے پاس اختیارات ہوں گے؟ کیونکہ 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کیا یہ پورے اختیارات کے ساتھ ابھی کام کر پائیں گے؟ ان کے فنڈ جو فریز ہیں یہ اوپن ہو پائیں گے؟ یہ کیا اصل میں دیکھیے، ہم نے تو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے ان کو ریسٹور کر دیا ہے، ہم نے فوری طور پر چارج ان کے حوالے کر دیے ہیں، اب ان کے ایسیٹس اور وہ جو باقی چیزیں ہیں ان کی ٹرانزیشن کی ہم فہرستیں بنا رہے ہیں، وہ ایسیٹس بھی ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ فنڈز فی الحال فریز تھے، جو ایڈمنسٹریٹرز تھے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے، صرف کرنٹ ایکسپینڈیچر یا ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ کر رہے تھے۔ اب اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کیا پلان کرتی ہے، اور ان کا بھی ہے، یہ بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن دی جائے جتنا پیریڈ سسپینشن میں ہے۔ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہوں گی ہم ان کو ان لیٹر ان اسپرٹ فالو کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کا یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کی جتنی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا سر، گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی یقیناً ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے خود ساختہ بھی کر رکھی ہے، اس کے کنٹرول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس پہ جب سے میں نے چارج لیا ہے سب سے زیادہ اسی پہ میں نے فوکس کیا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے اب ایک پورے ملک کا ایک ایشو ہے،
ہر طرف خود ساختہ طوفان مہنگائی، ہے۔ لوگوں نے ایک طوفان جو ہے نا مہنگائی کا آیا ہوا ہے. لیکن اس میں روز تقریباً میں یا اسسٹنٹ کمشنر ہم روز فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کو وزٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک دو کموڈیٹیز کو چھوڑ کر باقی تمام کموڈیٹیز کے ریٹس جو ہے وہ سٹیبل ہیں. اس پہ پوری گورنمنٹ کا فوکس ہے. چیف سیکرٹری صاحب ہر سیچرڈے کو اس کی ریویو ویڈیو لنک کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں ساری ایکٹیویٹیز کو. ہم بھی فورٹ نائٹلی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں اور ریٹس ریوائز کرتے ہیں، طے کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے پرائس میجسٹریٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. اب صرف اس ایک منتھ کی پروگریس میں بتاؤں تو ہم تقریباً 8 لاکھ کے قریب جرمانے کر چکے ہیں. 134 ہم نے اریسٹ کی ہیں اور 7 FIRs ہم نے دی ہوئی ہیں. اس کا تقریباً میں ڈیلی ریویو کرتا ہوں. اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں میجسٹریٹس کی ایکٹیویٹیز، جہاں جہاں سوشل میڈیا سے بھی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر جیسے کل کی ایک خبر تھی کہ وہ انہوں نے کسائیوں نے ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں، تو ہم نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ان کو اریسٹ کیا اور ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو امپورٹڈ شوگر ہے اس کے تقریباً 459 مختلف پورے ڈسٹرکٹس میں سٹال بنوائے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ وہاں 90 روپے پر kg چینی فروخت ہو. تو گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تمام ہمارے پرائس میجسٹریٹس متحرک ہیں، ایکٹیویٹ ہیں. ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو جو ہے وہ جو خود ساختہ مہنگائی ہوئی ہے اس سے کسی طرح کنٹرول کیا. اس کو کنٹرول اچھا، کیا آخری جائے. سوال سر، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہم لے رہے ہیں. تو ایک آپ نے سوشل میڈیا کی بھی بات کی. گزشتہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر یونیورسٹی آف جھنگ کے حوالے سے آپ کے بارے میں میسیج چل رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، اس کے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے یا اس کی بلڈنگ کے حوالے سے یا اس کی زمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف جھنگ کے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، یونیورسٹی آف جھنگ میں جیسے کہا ہے کہ جو جھنگ ڈسٹرکٹ ہے اس کا لیسٹ ڈیولپمنٹ پروفائل ہے. سب سے لوویسٹ تھا یہ پورے پنجاب میں. سینٹرل پنجاب میں ہوتے ہوئے یہ ساؤتھ پنجاب سے بھی اگر کمپیریزن کریں تو اس میں ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ باقی جہاں پہ دیگر عوامل ہیں اس میں ایجوکیشن کا بھی ایک کی رول ہے کہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی یہاں لوگوں کو کم پرووائڈ کی گئی. چناب کالج کی صورت میں ایک 91 میں ہمارے ڈپٹی کمشنر نے انیشیٹو لیا. وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا جس میں اس علاقے کی جو حالت ہے وہ اس میں اس نے ایک کی رول پلے کیا، اس کی تبدیلی چینج فیکٹر کے طور پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں غریب کے بچوں کو ایڈمیشنز ملے، اس کے نامینل فی رکھی گئی اور ٹرسٹ کے طور پر کافی سارے بچوں کی فیس بھی اس میں معاف ہوتی ہے. تقریباً 200 کے قریب ہم فری ایڈمیشنز کرتے ہیں. اس دفعہ میں نے 100 اور بھی ایڈ کیے ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے 98% لیا ہے ان کو 50% فی کنسیشن دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 35 سے 40 وہ بچے بھی سلیکٹ کریں گے استحقاق کمیٹی میں کہ جو ڈیزرونگ ہوں گے، جن کے پیرنٹس فی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہم کریں گے. اس کے یونیورسٹی آف جھنگ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ جھنگ میں اگر کوئی تبدیلی چینج فیکٹر ہو سکتا ہے تو وہ ایجوکیشن ہے. جی ایسے مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ڈے تھا بطور اسسٹنٹ کمشنر، پہلا دن میرا آفس میں تھا اور پہلے ہی دن جا کر یہ یونیورسٹی کی لینڈ ریٹریو کرائی تھی. اور یہ ایک مشکل کام تھا. مجھے یاد ہے کہ گوجر روڈ پر جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام تھا. وہ کافی ایک لمبے عرصے سے لیٹیگیشن چل رہی تھی اور لوگ قابض تھے وہاں پر. پھر جا کر میں نے وہ پہلے دن ہی لینڈ ریٹریو کرائی، ایک بڑا آپریشن ہوا. تو اس کے بعد پھر میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد یہ یونیورسٹی کا جو لینڈ کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے. ہم نے بورڈ آف ریونیو سے ٹیک اپ کیا، ان کے نام لینڈ جو میوٹیٹ کروائی. لیکن بعد میں کچھ پالیسی ایشوز آ گئے. ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز اس طرف تھے کہ جو چنیوٹ روڈ کے اوپر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اگر وہ ہمیں ٹرانسفر ہو جائے تو گورنمنٹ کو 4 سے 5 ارب روپے کی سیونگ ہو سکتی ہے.
اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ ہمارا جو جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، چناب کالج ہے، اس میں ٹیوٹا ہے، سیواس ہے، کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس، وہ سارے اکٹھے ایک ایجوکیشنل ہب بن جائے گا۔ فیوچر میں یہ ایز ایفیلیٹڈ کالجز کے طور پر یہ یونیورسٹی میں مرج ہو، یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، تو اس کو وہاں شفٹ کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ پھر جو لینڈ ٹرانسفر ہو گئی تھی اس کو پھر ہم نے دانش کی لینڈ کے ساتھ اب ٹرانسفر کا ایک کیس بنا کر بھجوایا ہے۔ ہمارے لیول پر وہ تمام جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ کمیٹی نے اپنے منٹس اور میٹنگ جو کی ہیں یہاں پہ، ان کی کارروائی بھی ہم نے بھجوا دی ہے۔ اب یہ کیبنٹ میں جا کر وہاں سے اپروول ہوگی اور لینڈ یہ سویپ ہوگی دانش سکول کے ساتھ۔ چنیوٹ روڈ پر ہی یونیورسٹی رہے گی اور اس کے لیے جو لینڈ ہے وہ وہاں سے جو دانش اسکول کی ہے وہ لی جائے گی، اور دانش کو جو بدلے میں زمین دی جائے گی وہ گوجرا روڈ کی۔ جی گوجرا روڈ پہ آلریڈی دانش کی ایک لینڈ پڑی ہوئی ہے، اسی یونیورسٹی کی لینڈ کے ایڈجیسنٹ ہے۔ پرپوزل یہ ہے کہ جو دانش کی لینڈ کے ساتھ ایڈجیسنٹ لینڈ یونیورسٹی کی ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر دی جائے، اور جو وہاں پر چنیوٹ روڈ میں دانش اسکول کی لینڈ ہے وہ یونیورسٹی کو دے دی جائے۔ اس طرح وہاں ان کا کمپیکٹ بلاک بھی بن جائے گا، اور ساتھ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں بھی جو اس کے ساتھ ایفیلیشن ہو جائے گی، تو وہ زیادہ فیزیبل ہے۔ اب یہ گورنمنٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے۔ اس سال بھی اس کے لیے جو ہے وہ 50 ملین رکھے گئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہی لینڈ ٹرانسفر ہوتی ہے فوری طور پر اس پر ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کرا دیا جائے۔ یہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں چاہوں گا کہ جھنگ کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو ہمارے ریڈیو آواز کے ذریعے اور ہمارے آفیشیل پیجز کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جھنگ کے لوگوں کے لیے میرا پیغام تو یہی ہے، چونکہ میں یہاں سے پچھلے 8 سال سے سرو کر رہا ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ جب تک ہماری اس گورننس میں شامل نہیں ہوں گے یہ گورننس بہتر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کے جو کی سٹیک ہولڈر ہیں وہ پبلک ہیں، چاہے ہماری ڈیولپمنٹ ہو یا گورنمنٹ کے جو بھی کام ہوں، تو اس میں آپ اپنا پازیٹیو ان پٹ دیں۔ میرے دفتر اور میں نے تمام اپنے اسسٹنٹ کمشنرز اور باقی آفیسز کو کہا ہے کہ عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیں، ان کو ایکسیس دیں، لوگوں کے مسائل سنیں، کیونکہ لوگ ہی ہمارے آنکھ کان اور آنکھیں ہیں۔ وہ فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جب تک شیئر نہیں کریں گے تو ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی کمیونیکیشن کو ہمارے آفیسز کے ساتھ بہتر بنائیں، اور پازیٹیو انداز میں جو ہم ڈیولپمنٹ کو لے کر آگے جانا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ گورنمنٹ کے جتنے انیشیٹوز ہیں ان میں جھنگ کی عوام کا ہمیں تعاون درکار ہے، اور مل جل کر ہی ہم نے جھنگ کے مسائل حل کرنے ہیں۔ بہت شکریہ جوہری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں جو وہ اپنے مسائل کو ہمیں بتا رہے تھے وہ بھی ہم نے پہنچائے، اور جھنگ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جوہری صاحب جھنگ میں کچھ کر کے دکھائیں، اور جیسے کام شو ہونا شروع ہوگا ہم پھر بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور آپ کے سوالات پھر ان تک بھی پہنچائیں گے اور مسائل بھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔